Assalamu alaikum. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کے سبق میں مرد اور عورت کی نماز کے فرق کے بارے میں احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی۔ پہلا مسئلہ، پہلی بات جو مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا کہاں تک مسنون ہے۔ اس بارے میں پہلی حدیث مبارکہ نقل فرماتا ہوں۔ آپ علیہ السلام سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا وائل بن حجر، اے وائل بن حجر، اذا صلیت، جب تو نماز پڑھے، فجعل یدیک حذاء اذنیک، جب نماز پڑھے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر کر لیں۔ اس حدیث مبارکہ کے پہلے جز سے یہ معلوم ہوا مرد کے لیے حکم ہے۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فرمایا کہ تم جب نماز پڑھو، تم مرد ہو، اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا؟ حذاء اذنیک، یہ اپنے کانوں کے لو تک ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها، پھر آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عورت اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی، حذاء ثدييها، اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے گی، یہاں تک اٹھائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ قولی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے میں، اس میں احادیث مبارکہ کی کتب کی تصویر بھی بھیج دوں گا، ظاہر کروں گا۔ یہ مجمع الزوائد ہے، وہ منبع الفوائد ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 2594۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث مبارکہ، تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔ انہوں نے علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، اور اس حدیث مبارکہ کو 222 نمبر صفحہ پر نقل کیا کتاب الصلاۃ میں، باب رفع الیدین فی الصلاۃ میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی، اور دوسری جلد جو اکٹھی چھپی ہوئی ہے اس میں یہاں پر یہ آتا ہے۔ یہ تو علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، اور انہوں نے پھر ذکر کیا کہ طبرانی میں بھی یہ حدیث مبارکہ آتی ہے۔ ہمارے پاس المعجم الطبرانی، المعجم الکبیر لطبرانی کی بھی کتاب موجود ہے، بیروت کا چھاپا ہے۔ یہ دیکھیں، المعجم الکبیر لطبرانی، اور اس میں یہ حدیث موجود ہے، 17497 نمبر رقم الحدیث ہے، اور یہاں پر آخر میں آ رہا ہے، اذا صلیت فجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة تجعل یدیها حذاء ثدییها۔ یہ حدیث مبارکہ کا یہ آپ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد یہ دو کتابوں کے حوالے ہو گئے۔ ایک کتاب ہے حدیث مبارکہ کی مصنف ابن شیبہ فی الاحادیث والآثار۔ اس حدیث مبارکہ کی کتاب جو ہے، اس میں دیکھیں جائے، اس میں صحابیات سے بھی مروی ہے اور تابعین سے بھی یہ عمل منقول، کہ انہوں نے اپنے اساتذہ صحابہ سے پڑھا، اور اس میں کیا ہے،
اس میں امام جی مصنف ابن شیبہ میں کتاب الصلاۃ فی المرأۃ باب ہے، اس میں اذا فی المرأۃ عورت کے بارے میں اذا افتتحت الصلاۃ جب وہ جب وہ نماز کو شروع کرے گی الی این ترفع یدی باب باندھا کہ کہاں تک ہاتھ اٹھائے گی. اس میں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا ترفع کفیہ حذو من کبیہ، اپنے یہاں تک یعنی یہاں تک ہاتھوں کندھوں کے اٹھاتی جب شروع کرتی تھی نماز کو. اس کے ساتھ یہ دوسری حدیث مبارکہ اسی صفحہ پر اس جلد میں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 270 ہے. اس میں حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ کیف ترفع یدیہا فی الصلاۃ، عورت اپنے ہاتھ کو کہاں تک اٹھائے گی؟ آپ نے فرمایا حذو ثدیہا. پھر اس کے بعد ایک اور تابعی سے یہی روایت مبارکہ نقل ہے. تو آج حدیث مبارکہ کے سبق میں یہ بات معلوم ہوئی، مرد اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ میں اٹھائے گا، کانوں کے لو تک برابر لے آئے گا، کانوں کے برابر تک لے آئے گا. عورت جو ہوگی اپنے چھاتی کے برابر. مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی نہیں ہے، اس میں فرق ہے. تو ہم نے آج کے حدیث کے سبق کے اندر یہ بات پڑھ لی، احادیث مبارکہ کی کتب کا بھی زیارت کر لی. اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.